حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا ظہور 10 ربیع الثانی سن 232 ہجری قمری بروز جمعہ مدینہ منورہ میں جناب حدیثہ خاتون کے بطن مبارک سے ہوا۔ آپ کے ظہور سعید کے بعد آپ کے والد حضرت امام علی نقی علیہ السلام نے آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رکھے ہوئے نام حسن بن علی سے موسوم کیا۔ آپ کی کنیت ابو محمد تھی اور آپ کے بہت سے القابات تھے جن میں عسکری، ہادی، ذکی، خالص، سراج اور ابن الرضا زیادہ مشہور ہیں۔ آپ کا لقب عسکری اس لیے زیادہ مشہور ہوا کہ آپ جس محلے میں بمقام سرمن رائے رہتے تھے اسے عسکر کہا جاتا تھا، اور بظاہر اس کی وجہ یہ تھی کہ جب خلیفہ معتصم باللہ نے اس مقام پر لشکر جمع کیا اور خود بھی قیام پذیر تھا تو اسے عسکر کہنے لگے تھے، اور خلیفہ متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کو مدینہ سے بلوا کر یہی مقیم رہنے پر مجبور کیا تھا۔ نیز یہ بھی تھا کہ ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے امام زمانہ کو اسی مقام پر 90,000 لشکر کا معائنہ کرایا تھا، اور امام علیہ السلام نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان سے اسے اپنے خدائی لشکر کا مشاہدہ کرا دیا تھا۔ انہی وجوہ کی بنا پر اس مقام کا نام عسکر ہو گیا تھا، جہاں امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام مدتوں مقیم رہ کر عسکری مشہور ہو گئے۔ ناظرین، بدترین اموی دور کے بعد عباسی حکومت کا دور بھی بدترین ادوار میں سے ایک دور تھا۔ حکمرانوں کی عیاشی اور ظلم و ستم کی وجہ سے بہت سی اعلیٰ اقدار ختم ہو چکی تھی۔ اگر ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی دن رات کی کوششیں نہ ہوتی تو عباسیوں کی سیاست کی وجہ سے اسلام کا نام بھی ذہنوں سے مٹ جاتا۔ ائمہ نے ہر اسلامی سرزمین پر اپنے نمائندے مقرر کیے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے حالات سے آگاہ رہتے تھے۔ یہ نمائندے اسلام کا حقیقی پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے اور شیعان علی کی تنظیم کرتے تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور تک عراق میں شیعہ ایک طاقت بن چکے تھے اور کسی عباسی حکمران کے اقتدار کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کی جانب سے امامت مولا علی علیہ السلام کے فرزندوں میں باقی ہے، اور اس خاندان کی واحد ممتاز شخصیت ہمارے دور میں امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ اس لیے امام دوسروں سے زیادہ حکومت کی نظروں میں تھے۔ عباسی حکمران اور ان کے خواہاں جانتے تھے کہ مہدی موعود جو کہ تمام ظالم حکومتوں کا خاتمہ کر دیں گے، وہ نسل امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہیں۔ اسی لیے وہ ہمیشہ اس ٹوہ میں رہتے تھے کہ آپ کے بیٹے کو قتل کر دیں، لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے بیٹے، ہمارے 12ویں امام اور قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرماتے تھے۔ امام حسن عسکری کی ایک اہم ترین سیاسی فعالیت یہ تھی کہ آپ تشیع کے عظیم اہداف کے حصول کی راہ میں آنے والی تکلیفوں اور سیاسی اقدامات کی سختیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے شیعوں بالخصوص علماء کی سیاسی تربیت کرتے اور ان کے نظریات کو پختہ کرتے تھے۔ چونکہ بزرگ شیعہ شخصیات پر حکومت کا سخت دباؤ ہوتا تھا، اس لیے امام ہر ایک کو اس کی فکر کے لحاظ سے ہمت دلاتے، ان کی رہنمائی کرتے اور ان کا حوصلہ بلند کیا کرتے تھے تاکہ مشکلات کے مقابلے میں ان کی برداشت، صبر اور شعور میں اضافہ ہو اور وہ اپنی اجتماعی اور سیاسی ذمہ داریوں اور دینی فرائض کو اچھی طرح انجام دے سکیں۔ اس حوالے سے جو خط امام نے علی بن حسین بن بابویہ قمی کو لکھا ہے اس میں فرماتے ہیں، ہمارے شیعہ ہمیشہ رنج و غم میں رہیں گے یہاں تک کہ میرا بیٹا ظہور کرے گا، وہی کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے بشارت دی ہے کہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ یہ پیغام پہنچانے کے لیے 11ویں امام نے خود جو سختیاں اور مصائب سہے، آج کے دور میں ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔